جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اخیر وقت میں مرض الوفات میں ایک دعا فرمائی ہے، ذرا غور سے سن لے وہ دعا. انما انا بشر ایما رجل سببته او شتمته او ضربته فاجعل صلاتي ودعائي كفارة له. سنن دارمی. میں ایک بشر ہوں، اگر کسی کو میں نے مارا یا برا لفظ کہا یا اور کوئی سزا دی تو خدایا اپنی نماز اور دعا کو اس کے لیے کفارہ بناتا ہوں. اللہ اکبر. دو باتیں جمع کرنا بہت مشکل ہے، انتظام اور لحاظ. جیسے آپ یہاں تشریف فرمائے، ہمارے ذمہ آپ کے رکھنے کا انتظام ہے. انتظام میں بعض اوقات سختی کرنی پڑتی، انتظام منوایا جاتا ہے سختی سے. جو قانون نافذ نہ ہو وہ قانون ہے ہی نہیں، وہ کس بات کا قانون؟ تو درمیان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائمہ وہ فیصل ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے. اللہ انتظام میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ کوشش اس بات کی کرے کہ آپ کے اوقات بخیر و عافیت نشست کے آداب کے عین مطابق ہو. چونکہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں، بعض ضروری باتیں فوراً عرض کرتا ہوں آج ہی، کیونکہ کل کس نے دیکھی؟ ہارون رشید نے امام ابو یوسف کو کہا اوصینی، مجھے وصیت تو کرے. اس نے کہا لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر نہ چھوڑو. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ڈو ناٹ ٹیل ٹو مارو. کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں بھی یہی کہاوت ہے. انگریز بڑے چور ہیں، سب چیزیں یہی سے چوری کر، پورے ملک چوری کرتے ہو، پورے ملک چوری کرتے ہیں. امام ابو یوسف کو ہارون رشید نے کہا، خلیفہ نے، مجھے نصیحت کرو. تو حضرت نے کہا لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر نہ چھوڑو. ہارون رشید نے کہا میں نہیں سمجھتا اس کا کیا مطلب ہے. تو امام ابو یوسف نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب الخراج. یہ اس جملے کی تشریح. قیروانی ایک عالم ہے، زاہدی قیروانی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب الخراج کی شرح لکھی ہے 20 یا 22 جلدوں میں. لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر نہ چھوڑ. بابا کل تو اور کام ہوں گے. طالب علم بیٹھے رہتے، یاد نہیں کرتے. امتحان کے دنوں میں کتنی تکلیف ہوتی، بھئی سارا سبق جمع ہو جائے. اچھا طالب علم ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، امتحان کا اس پر کوئی روک نہیں ہوگا. بہترین طریقے سے وہ تیار ہو.